بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اخبارات کے ذریعے اس بات کا آپ لوگوں کو علم ہوا ہوگا کہ سویڈن میں بقرعید کے موقع پر مسجد کے سامنے قرآن کریم کے اوراق جلائے گئے۔ دوسری قوموں اور مسلمانوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہماری شریعت، ہمارے دین نے ہمیں جس بات کا حکم دیا ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کو ماننا، یکا و تنہا ماننا، تنے تنہا اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، یقین کرنا اور اس کی ربوبیت کا قائل ہونا کہ اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اس کے بعد ہمارے رب نے جتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انہیں مقرر کیا، انہیں نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا، ان تمام کی ہم تصدیق کرتے، چاہے ہمیں ان کا نام معلوم ہو یا نام معلوم نہ ہو، ہم ان کی سیرت سے واقف ہوں یا واقف نہ ہوں۔ قرآن کریم میں چند انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے نام ذکر کیے گئے ہیں اور جو تقریباً تمام مسلمانوں کو معلوم ہے، سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا۔ ان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ نبی ہیں جن کو ہم اپنا نبی کہتے، یعنی آج سے 14 صدی پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آپ صرف مکہ کے لیے نہیں، صرف اہل عرب کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے مبعوث کیے گئے۔ ہماری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ ظاہر بات ہے آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے وہ زمانہ ہمارا زمانہ نہیں تھا۔ اس وقت جو قومیں تھیں ان قوموں کی طرف ان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بعثت ہوئی تھی اور ان کی بعثت کسی مخصوص قوم کی طرف تھی، کسی مخصوص علاقے کی طرف تھی۔ ایسا بھی رہا کہ ایک ہی وقت میں کئی نبی اس دنیا میں موجود رہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام بھی اللہ کے نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے رہتے ہوئے ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبی بنایا تھا۔ تو ایک ہی زمانے میں ایک سے زائد انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی رہے، وہ ہمارا زمانہ نہیں تھا اور ان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بعثت ہماری طرف نہیں تھی، لیکن ہمیں ہمارا قرآن اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام قابل احترام ہیں، سب اللہ کے نبی و رسول ہیں۔ جس طرح اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے،
تصدیق کرنا ضروری ہے. اسی طرح تمام سابقہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا احترام کرنا، ان پر ایمان لانا، ان کی تصدیق کرنا ضروری ہے. اور جو یہ کرے گا وہ مسلمان رہے گا، جو اس بات کو نہیں مانے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا. یہ فرق ہے ہمارے اور دوسرے لوگوں کے درمیان. آپ دیکھو، کبھی بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ مسلمانوں نے جمہوریت اور آزادی کے نام پر، اظہار رائے کے نام پر کبھی توریت کے اوراق جلائے ہوں، کبھی انجیل کی بے حرمتی کی ہو، کبھی زبور کے متعلق اس طرح کی باتیں کبھی کی ہو. کبھی بھی نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا انکار کرتے ہوئے ہمارے آقا کی توہین کی جاتی ہے. اور یہ توہین کرنے والے عموماً عیسائی ہوتے، کرسچن ہوتے. لیکن کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی مسلمان نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی ہو، کسی مسلمان نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی ہو. ہم تو ان کا نام اتنے احترام کے ساتھ لیتے ہیں کہ جیسے وہ ہمارے اپنے ہیں. ایک ذرے کے برابر بھی ہمارے دل میں ان انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے متعلق منفی جذبات نہیں. ہم کبھی ان کا نام لیتے ہوئے یہ احساس نہیں کرتے کہ ہم کسی دوسرے کا نام لے رہے جو ہمارے اپنے نہیں ہیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. لیکن آج پوری دنیا کے جو حالات ہیں، جس کی پیشن گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے فرمائی کہ ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا کی قومیں متحد ہو کر کے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایسی پوزیشن اور حالت میں ہوں گی جیسے دسترخوان پر بیٹھنے والے چاروں طرف سے دسترخوان پر جو کھانا ہوتا ہے اس پر لگے ہوتے. آج اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے اور ختم کرنے کے لیے پوری دنیا میں کوشش ہو رہی. ہوگا کیا یہ تو سب کو معلوم ہے. جب تک اللہ نہیں چاہے گا نہ اسلام ختم ہوگا نہ مسلمان ختم ہوں گے. اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جس دن قیامت آنی ہوگی اس سے پہلے اللہ پاک اسلام کو بھی اٹھا لیں گے، قرآن کریم کو بھی اٹھا لیں گے. اور جب تک اللہ کا نام لینے والا کوئی مسلمان، کوئی اہل ایمان موجود ہوگا، اللہ اسلام کو، قرآن کو باقی رکھیں گے. قیامت سے پہلے جب ایمان اور اسلام کو ختم کرنا ہوگا تو روئے زمین پر جتنے مسلمان ہوں گے ان کے متعلق احادیث مبارکہ میں تفصیل آتی ہے کہ اللہ ان کو کیسے اٹھائیں گے. پہلے علماء کرام کو اٹھا لیا جائے گا، علماء کرام کو اٹھا لیا جائے گا. جتنے قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے لوگ ہوں گے وہ اللہ کی جوار رحمت میں چلے جائیں گے. اب ظاہر بات ہے جب قرآن و حدیث کے جاننے والے لوگ نہیں رہیں گے تو پھر قرآن و حدیث کا سکھانے والا کون ہوگا؟ کوئی نہیں ہوگا. تو جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہوگا اللہ ان کو اٹھاتے چلے جائیں گے، اور پھر بعد میں آنے والوں کی رہنمائی کے لیے کوئی موجود نہیں ہوگا. اس طرح ایمان ختم ہو جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا. پھر ایک وقت آئے گا قرآن کریم کو بھی اللہ پاک اٹھا لیں گے، اور اللہ پاک قرآن کریم کو اس طرح اٹھائیں گے کہ وہ کسی کے سینے میں محفوظ نہیں ہوگا. یعنی کسی کو الحمدللہ رب العالمین بھی یاد نہیں ہوگا. قرآن کریم کی چھوٹی سی چھوٹی سورت اور قرآن کریم کی چھوٹی سی چھوٹی آیت بھی کسی کو یاد نہیں ہوگی. جب یہ صورتحال ہوگی تو ایک رات ایسی بھی آئے گی کہ رات میں دیکھنے والے دیکھیں گے کہ قرآن کریم کے
اوراق پر کلام الہی لکھا ہوا ہے، لیکن جب صبح اٹھ کر کے اسے کھولیں گے تو سارے اوراق سادہ ہو چکے ہوں گے۔ اس طرح اللہ پاک قرآن کریم کو بھی اٹھا لیں گے۔ یہ کلام الہی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات، آپ کے ارشادات یا آپ کے الفاظ مبارکہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کا ایک ایک حرف منزل من اللہ ہے، اس میں ایک حرف بھی اللہ کے کلام کے علاوہ کسی کا شامل نہیں۔ جو واقعات اور جو چیزیں ملتی ہیں وہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ہمیں دی گئی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ منزل من اللہ ہے۔ قرآن کریم میں اگر یہ آیات ہیں، یہ دعائیں ہیں، یہ واقعات ہیں، تو یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ہمیں دیے گئے۔ ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ نہیں ہے۔ آپ کے جو الفاظ مبارکہ ہیں ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے قرآن کریم نہیں ہے، وہ حدیث مبارک ہے۔ اور ہمارے یہاں اس کا فرق ہے کہ یہ کلام الہی ہے اور یہ کلام رسول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس زمانے میں قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں لوگوں کو لکھنے سے بھی منع کیا کرتے تھے، لیکن اللہ کی منشا جو بھی رہی ہوگی، پھر آپ نے لکھنے والوں کو بلا کر کے قرآن کریم لکھوانا شروع کیا، اور اپنے ارشادات کے متعلق لکھنے سے لوگوں کو منع کر دیا تھا کہ میں جو کچھ کہوں اسے لکھو مت، ورنہ لکھا ہوا قرآن کریم اور میرے ہی سامنے لکھی ہوئی باتیں جو میری اپنی باتیں ہیں دونوں خلط ملط ہو جائے گی۔ تو آپ نے حدیث مبارک کو لکھنے سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ اللہ نے اس زمانے میں لوگوں کو حافظے بھی ایسے ہی دیے تھے کہ ایک مرتبہ سنتے تھے انہیں یاد ہو جاتا تھا۔ اللہ نے اس زمانے میں جن لوگوں کو پیدا کیا تھا اور جن لوگوں کو اللہ نے اپنے نبی کی رفاقت، معیت اور صحبت کے لیے چنا تھا، اللہ نے ضرورت کی ساری صلاحیتیں ان کو دے رکھی تھی، لیکن حضور نے لکھنے سے منع کر دیا تھا۔ تو قرآن کریم کلام الہی ہے، ایک ایک حرف منزل من اللہ ہے، اور قرآن کریم اللہ پاک کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہوا معجزہ ہے۔ معجزے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے کرنے پر دنیا عاجز ہو۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں اہل مکہ جن کو اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز تھا، جن کو اپنی زبان دانی اور جن کو اپنی معلومات پر فخر تھا، ان کو چیلنج کیا تھا کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ محمد کا کلام ہے، تو محمد تو کسی کے شاگرد نہیں ہے، کسی کے سامنے زانوے تلمذ طے نہیں کیا، دنیا میں کسی انسان کو آپ کے استاذ ہونے کا فخر حاصل نہیں۔ اگر محمد ایسا کلام کہتے ہیں، یہ تم کہتے ہو، تو تم بھی تو ان کے مقابلے میں پڑھے لکھے ہو نا، تم ایسا کلام بنا کے بتا دو۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ تم میں سے کوئی ایک شخص اگر قرآن کریم جیسا کلام بنا سکتا ہو تو بنائے، اور اگر تنہا اس پر قدرت نہ رکھتا ہو تو اپنے جتنے مددگاروں کو بلانا چاہے جمع کر لے، کوئی جماعت بنا لے، اکیڈمی بنا لے، دنیا بھر کے لوگوں کو اکٹھا کر لے اور اس طرح کی کوئی ایک صورت بنا کر کے بتا دے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لاؤ ایک صورت اس جیسی بنا کر کے، اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ محمد کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمد جیسے، یعنی اس زمانے میں وہ بھی
مکے کے رہنے والے باسی تھے، تم بھی ہو، اور وہ بھی تمہارے درمیان ہیں، تم بھی انہی کے خاندان سے تعلق رکھتے ہو، زمانے اور شہر سے تعلق رکھتے ہو، تم بنا کر کے بتا دو۔ اس زمانے میں لوگ نہیں بنا سکے، آج بھی لوگ نہیں بنا سکتے، اور قیامت تک لوگ بنا نہیں سکتے۔ یہ اللہ کا دعویٰ ہے، اللہ پاک کا دعویٰ ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کو معجزہ بنایا اور قیامت تک کے لیے معجزہ بنایا۔ جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات دیے گئے وہ وقتی تھے، جس کا ظہور ہوا اور ختم ہو گیا، اب وہ معجزات باقی نہیں ہیں۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 300 سے زائد معجزات دیے گئے تھے۔ پانی کی لوگوں کو ضرورت تھی، پانی نہیں تھا، حضور نے کہا کہ سب اپنی اپنی مشق الٹی کرو۔ سبوں نے اپنی مشق الٹی تھی، اس میں قطرے، 2 قطرے، چند قطرے تھے، وہ ایک برتن میں لے لیے گئے، اور اس کے بعد حضور نے اپنا دست مبارک رکھ کر انگلیاں کشادہ کی، آپ کی انگلیوں کے درمیان جڑ سے پانی ابلنا شروع ہوا، اور سب لوگوں نے اپنے برتن مشکیزیں بھر لیے، جن کو پینے کی ضرورت تھی پی لیا، جن کو نہانے کی وضو کی ضرورت تھی انہوں نے نہا بھی لیا، وضو بھی کر لیا۔ یہ معجزہ تھا، لیکن اسی وقت تک تھا، اب نہیں ہے۔ لیکن قرآن کریم قیامت تک کے لیے معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے۔ اس کا مثل، اس جیسی ایک صورت، اس جیسی ایک آیت بنانا دنیا والوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس نے پوری دنیا کے لوگوں کو عاجز کر دیا ہے، اس لیے معجزے کا مطلب یہ ہے جو لوگوں کو عاجز کر دے وہ معجزہ، اور یہ قرآن کریم میں رہتی دنیا تک معجزہ رہے گا۔ آج جن لوگوں کو اسلام سے، پیغمبر اسلام سے اور اسلام پر ایمان لانے والے لوگوں سے نفرت ہے، وہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے کہ وہ ہمیں عاجز کر دے کہ لو ہم اسلام سے اچھا دین لے کر کے آ رہے، قرآن کریم سے بہتر کتاب ہم لا کر تم کو دے رہے، عاجز ہیں وہ، یہ کر ہی نہیں سکتے۔ پوری دنیا کے لوگ مل کر کے اگر اسلام کے مقابلے میں کوئی مذہب، کوئی دین لانا چاہیں، قرآن کریم کے مقابلے میں کوئی کتاب لانا چاہیں، عاجز ہیں، ان کے لیے ناممکن ہے۔ اب ظاہر بات ہے، قرآن کریم جب اللہ کا ایسا کلام ہے اور دین اسلام اللہ کا بھیجا ہوا ایسا دین ہے جس کی مثال دنیا نہیں لا سکتی، تو پھر کیا کریں گے؟ کھسیانی بلی کھمبا نوچے گی۔ اور وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کو پھاڑ دینا یا قرآن کریم کے اوراق کو جلا دینا، ان کو پھاڑ دینے سے یا ان کو قرآن کریم کو جلا دینے سے اسلام ختم ہو جائے گا یا مسلمان ختم ہو جائیں گے یا قرآن کریم مٹ جائے گا اور ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ یہ ان کی دشمنی اور عناد کو بتلاتا ہے۔ ظاہر بات ہے، آج قرآن کریم کی اتنی بڑی تعداد دنیا میں موجود ہے، اتنی بڑی تعداد دنیا میں موجود ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اپنی مسجد میں دیکھ لو، جدھر دیکھو ادھر آپ کو قرآن کریم رکھا ہوا ملے گا۔ کتنے قرآن کریم ایسے ہیں کہ جو رمضان المبارک میں بھی نہیں کھولے جاتے، اتنا قرآن ہماری مسجد میں، اور بیشتر مساجد میں ایسا ہی ہے۔ لوگ قرآن کریم عقیدت میں مسجد میں لا کر دے دیتے ہیں، اور مسجد میں قرآن کریم کی تھپی لگی ہوئی ہے، ترتیب سے قرآن کریم رکھا ہوا ہے۔ رمضان المبارک میں قرآن کریم پڑھنے والے بھی کم ہی قرآن کریم کھولتے ہیں، بیشتر قرآن کریم بند رکھا ہوا ہے۔ یہی حال پوری دنیا کا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب قرآن کریم، دنیا میں سب سے زیادہ مقدار میں پائی جانے والی کتاب قرآن کریم، اور دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم، اس گئے گزرے زمانے میں بھی۔
آج مسجد میں ہزاروں کا مجمع ہے، صبح کتنے لوگوں نے قرآن کریم پڑھا؟ ابھی میں پوچھوں گا تو ہاتھ اٹھے گا نہیں. چند لوگ ہوں گے جنہوں نے قرآن کریم کو لے کر عقیدت و احترام سے بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کی ہوگی. چند لوگ ملیں گے. مسجدوں میں رہنے والے بھی نہیں تلاوت کرتے نا. تو جو لوگ مسجدوں میں نہیں رہتے، نماز کے لیے نہیں آتے، اپنے گھروں پر ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے، انہیں کہاں توفیق ہوئی ہوگی کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے؟ لیکن پھر بھی دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم، سب سے زیادہ چھپائی، سب سے زیادہ تلاوت قرآن کریم کی ہوتی. جو اسلام دشمن لوگ ہیں ان کو جلن اسی بات کی. اسلام کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ہر طرح کے جتن کیے جا رہے ہیں، ہر طرح کے جتن کیے جا رہے ہیں. لیکن کسی نے کہا ہے نا کہ پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. ساری دنیا مل کر کے اس چراغ کو اگر بجھانا چاہے، خاموش کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے. یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کی کتاب ہے، یہ قیامت تک جب تک اللہ چاہیں گے باقی رہے گا. لیکن اپنا عناد، اپنی دشمنی، اپنی نفرت کا اظہار کیسے کریں؟ تو کچھ لوگوں کو یہی راستہ ملتا ہے، اور یہ وہ ان کا عمل ہے جس سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی. سویڈن کہاں اور ہندوستان کہاں اور مالیگاؤں کہاں. لیکن ظاہر بات ہے اس بات کو سن کر کے ہمیں بھی تکلیف ہوتی کہ قرآن کریم نے کس کا کیا بگاڑا ہے، یا ہم نے اس کو کیا تکلیف دی تھی کہ وہ ہم کو تکلیف دینے کے لیے قرآن کریم جلا رہا ہے. لیکن یہ اس کی خباثت ہے. اور اسلام، پیغمبر اسلام اور اسلام کے ماننے والے پیغمبر اسلام کے امتیوں سے اتنی نفرت ہے کہ وہ احتجاجاً قرآن کریم جلا رہے. اب ظاہر بات ہے حکومت جن کی ہے وہ مسلمان نہیں ہے، انہیں ہمارے جذبات کا علم نہیں ہے کہ قرآن کریم سے ہم کو کتنا لگاؤ. اللہ کا احسان ہے مالیگاؤں کے لوگوں پر کہ سال پورا ہوا مدرسوں کا، مکاتب قرآنیہ کا، 600 سے زائد بچے اور بچیوں نے قرآن کریم حفظ کیا. دنیا میں آپ کو قرآن کے علاوہ جو آسمانی کتاب ہے توریت، اس کا ایک حافظ نہیں ملے گا. انجیل ایک حافظ نہیں ملے گا. زبور ایک حافظ نہیں ملے گا. دیگر آسمانی صحیفے ایک حافظ نہیں ملے گا. لیکن قرآن کریم کے آپ مالیگاؤں میں نکلو گے، ہزاروں کی تعداد میں قرآن کریم کے حافظ آپ کو ملیں گے. یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے اور اس کے زندہ معجزہ ہونے کی دلیل ہے. کاش ہم لوگ تھوڑا سا اسلام کی طرف متوجہ ہو جاتے، تھوڑا سا. آپ اگر دیکھو گے دنیا میں اسلام کے ماننے والوں میں، جیسے نماز ایک مثال ہے، 2-3% لوگ بھی آپ کو نہیں ملیں گے جو 5 وقتہ باجماعت نماز مسجد میں ادا کرتے. 2-3% مشکل سے ملیں گے. یہی تعداد اگر بڑھ کر 20% ہو گئی، کتنی؟ 100% نہیں. ہمارا تو ایسا ماننا ہے کہ 2-3% ہیں. اگر یہ تعداد بڑھ کر 20% ہو گئی تو پوری دنیا میں غلغلہ اگر ہوگا تو اسلام کا ہوگا. اور جتنی مسجدیں آج ہیں یہ سب مسجدیں ناکافی ہو جائیں گی.
سب مسجدیں ناکافی ہو جائیں گی، ہم کو اور مسجدوں کی ایمرجنسی تعمیر کرنی پڑے گی کہ لوگ آ گئے نماز کے لیے، مسجد میں جگہ نہیں۔ جیسے نمازی زیادہ آ جاتے ہیں تو ہمیں اعلان کرنا پڑتا ہے کہ بھائی مل مل کر کے کھڑے رہو، کبھی اعلان کرنا پڑتا ہے کہ 3-4 صفوں میں ایک صف بڑھا کر کے کھڑے ہو جاؤ، اور اسلام نے اس کا طریقہ بھی بتایا، یعنی جو کیا جاتا ہے غیر اسلامی حرکت نہیں ہے۔ فقہا نے بتایا کہ اگر کبھی مصلیوں کی کثرت ہو جائے تو جیسے جنازے کی نماز میں ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں اس طرح لوگ صف لگائیں، اور پیچھے والا آدمی سجدہ کیسے کرے تو بتایا کہ اس کے آگے جو آدمی ہوگا اس کی پیٹھ پر سجدہ کرے۔ رکوع کر سکتے ہیں، تھوڑا کم جھکتے ہوئے رکوع کر سکتے ہیں، لیکن سجدہ کرنے کے لیے تو جگہ چاہیے نا۔ اب جگہ نہیں ہے تو سجدہ کیسے کریں گے؟ طریقہ بتایا، آپ کے آگے جو شخص ہے اس کی پیٹھ پر سجدہ کریں۔ جیسے چھت پر لوگ نماز پڑھتے ہیں نا، ان کا زمین سے کیا تعلق ہے؟ یہی تعلق ہے کہ یہ چھت جن کالموں اور دیواروں پر کھڑی ہے وہ زمین پر ہے، تو ہم جو چھت پر سجدہ کرتے ہیں وہ زمین پر سجدہ کرنے کے برابر ہے۔ اسی طرح جس شخص کی پیٹھ پر ہم سجدہ کریں گے وہ زمین پر ہے، تو ہمارا سجدہ بھی زمین پر ہی مانا جائے گا۔ ایسا موقع شاید آپ کو نہ ملا ہو، حج کے موقع پر کئی مرتبہ ہم لوگوں کو اتفاق ہوا کہ اگلی صفوں میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ دشواری پیش آتی، جو لوگ طواف کرتے رہتے ہیں اور اخیر وقت تک طواف کرتے رہیں تو پیچھے سے صفیں لگتے 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 آگے تک آ جاتی۔ اب جو لوگ نماز طواف کر رہے ہیں ان میں سے کچھ لوگ تو صف میں آ جاتے ہیں، باقی لوگ صف کے درمیان کھڑے رہتے، ان کو صف میں جگہ نہیں ملتی۔ جن کو معلومات نہیں ہوتی، نماز ہوتی رہتی ہے، وہ ادھر ادھر دیکھ کر کے جہاں قدم رکھنے کی جگہ ملے وہاں کھڑے رہتے۔ جیسے 2 آدمی سجدہ کر رہے ہیں تو دونوں کے سر کے درمیان وہ آگے سجدہ کرنے کی جگہ کھڑے رہتے، اور جن کو معلومات ہوتی ہے وہ صف کے بیچ میں ہی نیت باندھ لیتے ہیں، آگے والے آدمی کی پیٹھ پر سجدہ کرتے۔ اگر 20% بھی ہم میں نمازی ہو جائیں اور 20% بھی اگر مکمل اسلام کو ماننے والے لوگ ہو جائیں تو پوری دنیا کے اندر غلغلہ صرف اسلام کا رہے۔ آج تو 2-2.5% لوگ نماز پڑھتے ہیں تو بھی آج سویڈن تک لوگوں کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ اس لیے تھوڑا سا ہم لوگ واپس آئیں، ہم مغرب کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تھوڑا سا واپس آئیں۔ اسلامی تہذیب و کلچر، اسلامی احکامات و آداب چھوڑ کر مغربی تہذیب اپناتے چلے جا رہے ہیں۔ کسی نے کہا ہے نا کہ پیغام یہ دیتا ہے ہر روز کا سورج، پیغام یہ دیتا ہے ہر روز کا سورج، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ سورج روزانہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب کی طرف چلنا شروع کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ ڈوب جاتا ہے۔ یہی حال مغربی تہذیب سے وابستہ لوگوں کا ہے کہ ایک وقت آئے گا اسلام سے بالکل کورے اور اسلام سے چھوڑ کر کے دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد کر لیں گے۔ اس لیے ساری دنیا سویڈن میں قرآن کریم جلایا گیا اس کی مذمت کر رہی ہے، ہم بھی مذمت کرتے، لیکن صرف مذمت کرنا کافی نہیں ہے، ہماری طرف سے کچھ پازیٹو ہونا چاہیے، کچھ مثبت عمل سامنے آنا چاہیے، اور وہ مثبت عمل یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن کریم کو جلاتا ہے تو ہم اس کی حفاظت کریں، اگر کوئی قرآن کریم سے نفرت کرتا ہے تو ہم اس سے محبت کریں، اگر کوئی قرآن کریم کی طرف متوجہ نہیں ہے تو ہم تب متوجہ ہوں گے اور روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے۔ ہاتھ اٹھاؤ، کتنے لوگ تلاوت کریں گے؟ پڑھیں گے نا؟
ضروری نہیں ہے کہ آپ روزانہ ایک پارہ پڑھو، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ مسجد میں ہی پڑھو، بلکہ بہتر یہ ہے کہ یہ قرآن کریم آپ اپنے گھر میں پڑھو، قرآن کریم کی تلاوت اپنے گھر میں کرو، تو آپ کا یہ عمل گھر والوں کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے شارع عمل بنے گا، کہ وہ بھی دیکھیں گے کہ میرے دادا قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، میرے ابا قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، میرا بھیا قرآن کریم پڑھ رہا ہے، تو گھر میں لوگوں کو ترغیب ہوگی کہ وہ بھی قرآن کریم پڑھیں گے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم پابندی کے ساتھ قرآن کریم پڑھیں گے، پابندی کے ساتھ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک پارہ پڑھیں، ایک رکوع پڑھ سکتے ہوں تو ایک رکوع پڑھیں۔ میرے خیال سے ایک رکوع پڑھنے میں جو اچھا پڑھتے ہیں ان کو مشکل سے جو ہے 2 منٹ لگے گا، مشکل سے 2 منٹ لگے گا، اور 5 منٹ تلاوت کریں گے تو 2-3 رکوع پڑھ لیں گے، 10 منٹ تلاوت کریں گے تو ایک پاؤ پارہ پڑھ لیں گے۔ تو آج دنیا اسلام دشمنی میں، پیغمبر اسلام کی دشمنی میں قرآن کریم کو اگر جلا رہی ہو تو اسلام سے محبت میں اور پیغمبر اسلام